اسلام آباد کے شہریوں کے لیے ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں یہ خبر ہے۔ مسلسل اربوں روپے کی جو ہے وہ سی ڈی اے کی زمین واگزار کرا چکے ہیں۔ پاکستان کو مبارک ہو کہ آپ کے پاس سردار آصف جیسا نیک نام اور ایماندار جو ہے فرض شناس جو ہیں وہ جج موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وقاص عزیز آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ دوستو، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ادارے کسی بھی ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں، اور ان اداروں کی کامیابی یعنی ریڑھ کی ہڈی کی مضبوطی ہی انسان کے وجود کا توازن قائم رکھتی ہے۔ اسی طرح ان اداروں میں جو شفافیت ہے، جو نیک نام افسران ہیں، جو کرپشن کے خلاف کام کر رہے ہیں، ملکی جڑوں کو جو لوگ کھوکھلا کر رہے ہیں، ان کا قلع کما کر رہے ہیں، ایسے لوگ ہمارے گمنام مجاہد ہیں، ہمارے نیشنل ہیرو ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے ساتھ جتنا پیار کیا جائے، ان کے لیے جتنی دعا کی جائے، ان کو جتنی عزت دی جائے وہ کم ہوتی ہے، کیونکہ یہی لوگ ہمارے قائد کا اور ہمارے اقبال کا جو پاکستان ہے اس کی عملی تفسیر بھی ہیں اور تصویر بھی ہیں۔ ایسی ایک شخصیت، معزز شخصیت، جن کا میں گزشتہ ولاگز میں بھی ذکر کر چکا ہوں، میرے دل سے، میری روح سے ان کی عزت ہے، اور میں آج انہوں نے جو کارروائی کی اور اسلام آباد کے شہریوں کے لیے ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں یہ خبر ہے جو شیئر کرنے جا رہا ہوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر پاکستان کے لیے ہے۔ یہ اسلام آباد کو جو شہری ہیں ان کو مبارک ہو، پاکستان کو مبارک ہو کہ آپ کے پاس سردار آصف جیسا نیک نام اور ایماندار جو ہے فرض شناس جو ہیں وہ جج موجود ہیں، اور ایک ایسا شخص جو کسی دباؤ میں نہیں آتا، جو جھکتا نہیں، جو بکتا نہیں، جو ملک و قوم کی ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے جس نے اپنے سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی ہے، اور مسلسل اربوں روپے کی جو ہے وہ سی ڈی اے کی زمین واگزار کرا چکے ہیں۔ یہ وہی سردار آصف ہیں، اگر آپ کو یاد ہو، کہ جنہوں نے غوری ٹاؤن کے مالک کو 3 سال قید با مشقت اور 2.5 ارب روپے جرمانے کے جو ہے وہ حکم سنایا تھا، سزا سنائی تھی، اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ اسلام آباد میں جو لینڈ مافیا ہے ان میں کھلبلی مچ کی تھی۔ یہ وہی سردار آصف ہیں جنہوں نے فیصل موور سے سی ڈی اے کی زمین واگزار کروائی تھی۔ یہ وہی سردار آصف ہیں جو اب تک اربوں روپے کی زمین واگزار کرا چکے ہیں، اور اب اس وقت ان کی بہت بڑی کارروائی جو ہے وہ نظر آئی ہے۔ سی ڈی اے کے آپ اسپیشل سینئر مجسٹریٹ ہیں، ڈی سی لینڈ ہیں، اور آپ کی ایمانداری کو اللہ قائم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے۔ قوم کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں آپ کے لیے دعا کرتی ہیں۔ آج جو کارروائی دیکھنے میں آئی ہے، جس میں ماحولیات کو تباہ کیا جا رہا تھا اسلام آباد کے، جس میں ایک بہت بڑا جو ہے لینڈ مافیا سامنے آیا تھا، جو میرے پاس مبینہ اور مصدقہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں، اس کے مطابق اگر دیکھیں تو اسلام آباد کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت ہے ملک تبارک حسین باری، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ ان کے بیٹے ہیں جناب ملک امیر حمزہ، اور ان کے ساتھی عاطف ہیں۔ ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر انہیں 3 سال قید بامشقت اور جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ زون 3 میں جو ہے واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق وہ نیشنل پارک ہے، اور اس میں کسی قسم کی تعمیرات کرنا، سڑکیں بنانا غیر قانونی ہے، اور وہاں پر ان شہزادوں نے جو ہے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانا شروع کی ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس کا جو راستہ ہے وہ مارگلا ہلز کے اندر سے لیا گیا تھا، جو وہاں پہ فارسٹ ہے اس سے، جو کہ ماحولیاتی قوانین کی کھلا خلاف ورزی ہے۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ اسکرین پہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ساری ڈیٹیلز، اور یہ جو درخواست بنیادی طور پر جمع کروائی گئی تھی، میں اس درخواست کے مدرجات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ شعبہ ماحولیات کی جانب سے اس کا چالان کیا گیا تھا، پھر باقاعدہ کارروائی ہوئی۔ اب یہاں چند چیزیں گوش گزار کرتا ہوں آپ کی۔ درخواست اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چیئرمین سی ڈی اے صاحب کے نام جو ہے سیف الاسلام ولد علی محمد خان سکنہ حیات آباد پشاور نے لکھی تھی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ محمد علی خان صاحب میرے حقیقی بھائی ہیں، میرا بھائی کھاتہ نمبر 228 اور خطونی نمبر 490-707 موضع شادرہ اسلام آباد میں 20 کنال مربع کا مالک ہوں۔ ملک امیر حمزہ راجہ عامر جو اراضی ہے اس پر ایکسویٹر چلا کر، پتھر توڑ کر، درختوں کو کاٹ کر جو ہے انہوں نے غیر قانونی تعمیرات شروع کی ہوئی ہیں، اور اسلام آباد کا جو ماحولیات ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، اور سپریم کورٹ کے قوانین کی کھلا خلاف ورزی ہے، جس کے بعد کارروائی کا آغاز ہوتا ہے۔ سینئر اسپیشل مجسٹریٹ صاحب سی ڈی اے ان کے بھی روبرو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے کاغذات، پھر ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کیے گئے بنام ایس ایچ او تھانہ باراکو، اور انہیں بتایا گیا کہ 4/5 MLR 82 MLR 63 اسلام آباد پریزرویشن آف لینڈسکیپ آرڈیننس 1966 اور 5/4
5/11 آف CDA انوائرمنٹل پروٹیکشن ریگولیشن 2008 کا الزام لگایا گیا ہے، لہٰذا اس تحریر کے ذریعے آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ ملزمان کو بعد از ضمانت گرفتار کر کے 26 جولائی 2024 کو حاضر کریں۔ ایک لمبی کارروائی ہے، پھر یہ سارے کاغذات آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی ان کو نوٹس بھیجے گئے اور آج پھر ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے اور اس کے بعد پھر انہیں سزا سنائی گئی ہے، اور اس سزا کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کی طرف بھی میں جاؤں گا۔ اڈیالہ جیل فی الحال یہ پہنچ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بری امام کے علاقے نڑیل میں CDA کی زمین فروخت کرنے والے ملزم چودھری اسرار کو بھی جیل بھجوا دیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سینئر اسپیشل مجسٹریٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت میں کسی کو انکروچمنٹ اور انوائرمنٹ کی خلاف ورزیوں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ماحول دشمن نارسد کے خلاف آنکھیں بند کر دینا آنے والی نسلوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اب ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں سردار آصف صاحب کے بھی نوٹس میں لانا چاہ رہا ہوں، اور جو میں CDA کے چیئرمین رندھاوا صاحب ان کے بھی نوٹس میں لا رہا ہوں، اور یہ وہ خبر ہے، یہ وہ ڈیٹیل ہے جس پہ یہ جو CDA کے اندر کی کالی بھیڑیں ہیں، یہ CDA کے اندر کے جو ماحولیاتی دہشت گرد ہیں، یہ CDA کے اندر کوئی جو کرپٹ عناصر ہیں، ان کا کلا کما کرنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ سردار صاحب آپ اتنا بڑا جہاد کر رہے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی کالی بھیڑ ہو جو کل کو آپ کے کام میں رکاوٹ بنے؟ میں آپ کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوں۔ اور اس وقت جو میں ڈیٹیل شیئر کر رہا ہوں مبینہ طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ فارسٹ نمبر 11 میں ملک امیر حمزہ باری اپنے پروجیکٹ کے لیے راستہ جب بنا رہا تھا تو مجھے بتائیں اس وقت انوائرمنٹ کا عملہ کدھر تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب یہاں پہ جو چند نام میں لینے جا رہا ہوں ان سے لینا ضروری ہے، انہیں بھی عدالت کے کٹہرے میں لانا ضروری ہے، انہیں بھی اڈیالہ جیل بھیجنا بہت ضروری ہے۔ اربوں روپیہ لوٹ کے قوم کا یہ کھا گئے۔ اسلام آباد کے قدرتی حسن کو لینڈ مافیا نے بعد میں تباہ کیا۔ یہ جو سہولت کار ہیں، ان سہولت کاروں نے تباہی نکالی ہوئی ہے۔ سردار آصف صاحب اس کے مطابق جو میرے پاس انفارمیشن ہے، مبینہ اطلاعات کے مطابق بھاری رقم لے کر جو کروڑوں میں ہے مبینہ اطلاعات کے مطابق آصف مجید چودھری ڈائریکٹر ریجنل، خضر حیات ستی ڈائریکٹر سیکیورٹی، اعجاز ADC پروڈکشن، رینج افسر محمد صدیق، یہ گروپ ہے، یہ جو کرک لوگ ہیں نا، یہ جو پورا ان کا پنجہ ہے، یہ اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ اور چیئرمین CDA سے گزارش ہے کہ اس انوائرمنٹ ونگ کے ایسے کرک افسروں کا بھی محاسبہ کیا جائے اور جو ہے انہیں گرفتار کیا جائے، کیونکہ جب انوائرمنٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس وقت ان کو اور ان کے پورے عملے کو پتہ ہوتا ہے اس وقت یہ کہاں پہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ باہر کے دشمن کو بعد میں مارے، پہلے اپنے اندر کے جو گھسپیٹیے ہیں ان کو مارے۔ یہاں پہ جاتے جاتے میں سردار آصف صاحب آپ کو، رندھاوا صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ پلیز ان کرپٹ لوگوں کو گرفتار کریں، CDA کو ان مکروہ چہروں سے بالکل پاک کریں۔ ان کو بے نقاب کیا کرنا، یہ سرے عام یہ سب کچھ کرتے پھر رہے ہیں۔ بعد کے لوگوں کو تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے اپنے گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے اس سے بچیں۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔